بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قاضی وجاہت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قاضی وجاہت آفیشیل۔ آئیے غار حرا کی زیارت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پہاڑ پر جا کر غار میں عبادت کرتے تھے اس پہاڑ کو جبل نور اور اس غار کو غار حرا کہتے ہیں، جو کہ مکہ مکرمہ کی مشرق کی طرف واقع ہے، تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اونچائی تقریباً 634 میٹر اور تقریباً 750 سیڑھیاں ہیں۔ آنے جانے میں تقریباً 2 سے 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ اپنے ساتھ پینے کا پانی، جوس، بسکٹ وغیرہ ساتھ لے جائیں۔ ویسے وہاں ملتا بھی ہے، چاہے تو وہاں سے خرید بھی سکتے ہیں۔ ویسے تو آپ کسی بھی وقت جا سکتے ہیں، لیکن فجر کے وقت، فجر کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اگر جائیں گے تو زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ایک تو موسم بہتر ہوتا ہے اور دوسرا ظہر کی نماز کے تک آپ کو جماعت مل سکتی ہے حرم شریف میں۔ بارگیننگ کر کے 25 سے 30 ریال تک ٹیکسی میں جا سکتے ہیں۔ نوٹ: اس میں خاص بات یہ ہے کہ آپ نے ٹیکسی والے سے لازمی طور پر طے کر کے جانا ہے کہ غار حرا جانے کے لیے سیڑھیاں جہاں سے شروع ہوتی ہیں وہاں تک آپ کو لے کے جائے، کیونکہ وہاں تک روڈ بنا ہوا ہے اور وہ روڈ چونکہ سیدھا اور اوپر کی طرف ہے، لہٰذا اگر آپ پیدل جائیں گے تو آپ کو دشواری ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی اسی غار میں نازل ہوئی۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی اصل شکل میں حاضر ہوئے اور باری باری 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اقرأ، یعنی پڑھیں، اور آپ نے تینوں مرتبہ فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر اتنا زور سے دبایا کہ قریب تھا کہ آپ کی جان ہی نکل جائے۔ اس کے بعد زور سے جھنجھوڑ کر چھوڑ دیا اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات جو آپ کو وحی کے طور پر آپ پر نازل ہوئی۔ جب آپ اوپر ٹاپ تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد جب نیچے اترتے ہیں تو اس کے بعد 2 طریقوں سے آپ جا سکتے ہیں۔ ایک جگہ تو یہ ہے کہ یہ جو تنگ راستہ ہے جہاں سے آپ یہ دیکھیں یہ 2 افراد نکل رہے ہیں، یہ تیسرا فرد بھی نکل رہا ہے۔ ایک راستہ تو یہ اور ایک یہ 2 افراد جو نکل رہے ہیں، اور اس کے بیک سائڈ پر اگر آپ دیکھیں گے، یہ دیکھیں یہ جو رش لگا ہوا ہے، لیکن یہ اوپر سے بھی دیکھیں یہ لوگ آ رہے ہیں، یہ 2 لوگ جو اوپر سے آ رہے ہیں۔ یہ بیک سائڈ پہ آپ دیکھیں یہ جو بند نیچے لوگ اتر رہے ہیں، یہ جو ساتھ میں گرل لگی ہے، اس گرل کے ساتھ ساتھ آپ گھوم کے اوپر سے بھی آ سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی تنگ راستے سے نہیں جانا چاہے تو یہاں سے بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشکلوں سے اس پہاڑ پر چڑھتے ہوں گے اور ظاہر مستقل چڑھتے ہوں گے، کیونکہ اس وقت تو نہ یہ روڈ تھے اور نہ یہ سیڑھیاں تھی اس طرح کی بنی ہوئی، یہ اس طرح کے پہاڑوں پر چل چل کے جب کہیں جا کے وہاں پہ پہنچتے تھے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی اور ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔